ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا، میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحائے امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں، کس کو کون سا علاج دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کرے گا۔ ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا، جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو دل نرم ہوگا۔ لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے۔ ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا، زبان کا اثر بڑھ جائے گا، عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے۔ یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے، درود پاک ہے یہ۔ اور دل کو جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے۔ ایک صحابی حضرت نعیم وہ راستے پر گزر رہے تھے، دیکھا ایک کڑیل جوان مکہ کا، جس کو سارے لوگ دیکھ کر پہلوان کہتے اور ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، 27 سال کا کڑیل جوان ہے اور ہاتھ میں تلوار کھینچے ہوئے تیزی سے آ رہا ہے۔ یہ پہلوان کوئی اور نہیں عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت نعیم کہتے دیکھ کر کے میں گھبرا گیا، اتنی تیز اور ترار چال اور چمکتی ہوئی تلوار، کہاں کا ارادہ ہے؟ پوچھا حضرت نعیم نے کہاں جا رہے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، اس لیے کہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ یہ دلوں کی سختیاں ہیں، یہ دلوں کا منجمد ہونا بتا رہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے۔ حضرت نعیم نے صرف راستہ روکنے کے لیے ان سے کہا، ان کا بعد میں قتل کرنا، پہلے تیری بہن اور بہنوی کا گھر بھی دیکھ لے، وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا پہلے میری بہن اور بہنوی کا کام تمام کرتا ہوں۔ اسی غرض سے وہ آئے تھے۔ اور جس وقت اپنے بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اتفاق ایسا کہ اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خباب، وہ قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوی کو، قرآن کو پڑھ رہے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ عرب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے ایک ایک حرف کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ عربی جانتے تھے، ان کی مادری زبان تھی، اور اس قرآن کے اندر جو مٹھاس تھی، عمر ابن خطاب کان لگا کر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، لیکن غصہ جو اندر سے تھا، دل کی جو سختی تھی، آئے تھے مارنے کے لیے ہی، دروازہ زور زور سے ٹھوکنے لگ گئے، اندر لوگ ڈر گئے۔ حضرت خباب کو چھپا دیا، بہن اور بہنوی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھلتے ہی ان پر حملہ آور ہو گئے۔ عمر ابن خطاب مارا، اپنے بہنوی کو بہت مارا، تم یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہو، صحابی ہو گئے ہو۔ اپنی بہن کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی۔ جب لہو لہان ہو گئے تو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھائی کو مار رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے دل میں رحم آیا، اور دل میں رحم آیا کس چیز کا، کس چیز کی وجہ سے نرم ہوا دل؟ میرے عزیزوں، بھائی اپنے بہنوی کی اور اپنی بہن کی پٹائی کو دیکھ کر کے نہیں، ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا چلو چھوڑو، جانے دو، جو ہوا سو ہوا، لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے میرے آنے کے وقت مجھے دوبارہ پھر سے سنا دو۔ وہ کیا کلام تھا، وہ کون سا کلام تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بہن نے محسوس کر لیا کہ دل کی نرمی کا دروازہ کھل چکا ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں، مکہ والوں کے قرآن ہے، دل کی نرمی کی طرف دروازہ کھل چکا ہے۔ تو عمر ابن خطاب سے کہا کہ تم غسل کر لو، تم پاک ہو جاؤ، ہم قرآن تمہیں سناتے ہیں۔ اور انہیں پاک کیا گیا تو حضرت خباب جلدی سے باہر آئے، کہا میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر کو جب یہ آیتیں سنائی گئی، جھوم کر کے سننے لگے۔ قرآن کی وہ آیتیں 16 یا 17 آیتیں ہی سن پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر راشا تاری ہوا، کپ کپی آئی۔ کہا کہ چلو محمد کے پاس،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے لے کر کے چلو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لے کر کے چلے، اور اس وقت حالات سخت تھے مکہ کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 39 صحابہ تھے جو ایمان لائے ہوئے، اور پہرے داری میں امیر حمزہ کھڑے رہتے تھے کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی برابر خبرگیری کروں گا۔ عمر ابن خطاب کو تلوار لٹکاتے ہوئے آتے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے، مکہ کا بڑا پہلوان ہے، اس کو بھڑکا کر کے لوگوں نے بھیج دیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ پٹائی بہت بری طرح سے سب کی کرے گا، غریب صحابہ ہے اور حضور پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ سب ڈرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری گردن نہیں، اپنی گردن دینے آ رہا ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون میرا غلام ہے اور کون منافق ہے۔ عمر ابن خطاب آئے تو حضور نے فرمایا راستہ دے دو۔ آتے ہی انہوں نے تلوار زمین پر پھینک دی۔ چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، پھر وہ آیتیں سنائے۔ اب سوچو میرے عزیزو، خود نبی پاک کی زبان اقدس سے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی، عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، زارو قطار رونے لگے، اور پھر پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لانے والا، دل کو نرم کرنے والا، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہی تو ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو۔ دیکھو، اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی، یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، سب چیزیں تمہارے پاس ہے، تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ، اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو۔ قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے، اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا، میرے آقا فرماتے پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی۔ جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی، اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب، اور سب سے بہترین موقع ہے، عبادتوں کا موسم ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں، اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے، جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے، اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے، ہم سب کو یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا، بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔